بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کیونکہ سمر اسپیل کی وجہ سے اسپیشل کیجول لیو گزاری جا رہی ہیں، گو کہ مارچ سے آنورڈ اب تک، اور پتہ نہیں یہ معاملہ کب تک چلتا ہے۔ یہ پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے بھی جہاں پوری دنیا میں روزمرہ لائف کو متاثر کیا، وہاں ہر شعبہ زندگی میں کاموں کا وہ پیس نہیں ہے۔ اسی طور عدالتی کاموں میں بھی کافی رکاوٹ آئی ہے۔ خیر، اس صورتحال کا ہم اپنے مزاج اور شوق ذوق اور لگن کی وجہ سے کچھ دیگر انداز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے میرا یوٹیوب چینل ہے، اور زیادہ تر تو اس پہ لاء کے حوالے سے نالج شیئرنگ ہوتی ہے۔ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے اور لیگل پروفیشن سے وابستہ، ایک دن قبل مجھے ایک ڈاکومنٹری دیکھنے کا اتفاق ہوا نیٹ فلکس پہ، جس کا ٹائٹل تھا یا عنوان آپ کہہ لیں کہ انسائیڈ دی بلز برین اٹ ہانٹڈ می۔ تو وین آئی کلکڈ آن دیٹ، تو اٹ واز پرٹیننگ ٹو بل گیٹس۔ ایوری باڈی is aware of this prominent figure who is one of the richest man of the world, owner of Microsoft, American National۔ تو جہاں اس ڈاکومنٹری میں واک یا اسٹرال کرتے ہوئے جو بھی صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے ریکارڈ ویڈیو کی شکل میں، اس تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے کی وہ ہوگی ڈاکومنٹری، دو اس کے ویسے ایپیسوڈ ہیں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسٹرال کرتے ہوئے ساری گفتگو ہوئی ہے، ساتھ ساتھ وہ کچھ کلپس ان کے جو پچھلے ریکارڈڈ ان کے پاس محفوظ تھے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، کیسے 80s میں اس فیلڈ میں آئے کمپیوٹر کی دنیا میں، اسٹیو جابز اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر اس کمپنی کا آغاز کیا، پھر خیر وہ پارٹ ود ہو گئے۔ جو زیادہ چیز مجھے which was more striking, it was brain child of Bill Gates along with his wife Melinda۔ فلانتھروپی کا جو کام کر رہے ہیں، چیریٹی کا جو کام کر رہے ہیں، ڈونیشنز کا جو کام کر رہے ہیں، تو اس پہ زیادہ اس حوالے سے تھا کہ انہوں نے بڑا کنسرن کا اظہار کیا، خاص طور پر جو ہمارے ترقی پذیر اور ایکیوٹ پاورٹی کا شکار افریقہ کے ملک ہیں، جہاں پہ دنیا پوری میں ڈیولپنگ ورلڈ جہاں بھی ہے، یقیناً پاکستان میں بھی گو ہمارے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگر اویلیبل نہیں ہیں، یا انڈیا جہاں بے شمار ملینز آف پیپل لیو ان سلم ایریاز وغیرہ وغیرہ۔ تو جو زیادہ بات مجھے اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہوئے بڑا ایک انسپریشن ملا کہ دیکھیں، دولت کمانا یا ایک بزنس میں انوویشنز اور سائنس اور کمپیوٹر کے اس بڑھتے فلو کے دور میں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی یقیناً پبلک گڈ کے لیے، کامن کاز کے لیے بے شمار لوگ ہیں جو اپنے خیراتی اداروں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں زیادہ میں نے جو سمجھا، میں نے تھوڑا سا غور بھی کیا،
آپ سے شیئر کر لی جائے ایک سیپریٹ ویڈیو کے ذریعے. وہ یہ تھا کہ وہ کوئی 50,000 کے قریب انہوں نے ڈکار کیپٹل ہے سینیگال کا، اور اس میں بے شمار، پہلے تو ظاہر ہے اسی ڈاکومنٹری میں دکھائے گئے وہ بے شمار ایریاز جہاں سے واٹر بورن جو جیسے ڈائریا کسی بیکٹیریا کی وجہ سے، یا جو سینیٹیشن کے پور نظام کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، جو ایسا ان کلین واٹر جو بچوں کو پلایا جاتا ہے یا لوگ پیتے ہیں، تو جو اسی وجہ سے وہاں پہ جو مورٹیلٹی کا ریٹ ہے بہت چھوٹے نیولی بورن بچوں کا یا بڑے ہوتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ تھا جس وجہ سے. لیکن جو چیز زیادہ اس میں غور طلب تھی اور فکر انگیز تھی کہ وہ اپنے یقیناً جو اوریجنل ان کا بل گیٹس اور ان کی وائف کا جو اپنا بزنس ہے، اس کے تو نٹی گریٹی اپنی جگہ، جو بھی طریقہ کار ہے ان میں، جس طرح ان کی پروڈکٹس اتنی جلدی سے مارکیٹوں میں بکیں اور ملٹیپلائی اور $1 ملین سے پھر $1 بلین اور واٹ ناٹ، وہ تو الگ بحث ہے. لیکن اس پہ جو اس بندے نے کس طرح اپنے بورڈز آفس میں جگہ تھی، جیسے وہ بورڈ پہ کام کر رہے ہیں، پورے ایک فیکٹس فگر بنا رہے ہیں، پھر انجینئر سے مشاورت کی جا رہی ہے ریسرچ کے لیے. سب سے اہم بات ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز کو لکھا جا رہا ہے جو سینیٹیشن سے متعلقہ یا سول انجینئرنگ سے متعلقہ، کہ کیسے کوئی ایسے فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں، بلکہ نہ صرف فلٹریشن اس جو پلیوٹیڈ واٹر ہے، تاکہ لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہائیجینک ہو. وہ تو اس سے ہٹ کر یہ اس اینگل سے بھی انہوں نے، میں جو ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، بہت بڑی اس فیلڈ میں جو کمپنیز ہیں ان کے جو CEOs تھے یا ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز والے لوگ تھے، ان سے مشاورت ہو رہی ہے. ینگ لوگ بھی تھے، ظاہر ہے ایجنٹ بھی تھے جن کا اپنی. تو ایک جو زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ بے شمار یونیورسٹیز نے، انہوں نے جب ان سے کورسپونڈنس کی، اس بارے میں فیڈ بیک لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے بتا رہے تھے کہ دے ہیڈ ناٹ ریسپونڈڈ. سو سرٹنلی جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ریسرچ اور برین اسٹارمنگ اور محنت تو یقیناً درکار ہوتی ہے. تو یا شاید وہ ان کے اس کاز کے ساتھ نہیں تھے. بخیر وہ اماؤنٹ بھی بتا رہے تھے کہ $200 ملین واز ایلوکیٹڈ کہ ایسے پلانٹ لگائے جائیں جو ایک طرف اس فیسز، یعنی کہ جو یہ ہیومن فضلہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا پخانہ کہہ لیں، اور یورین، اس کو میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایسے کسی پروسیس کے ذریعے، کیمیکل پروسیس کے ذریعے اس کو سیپریٹ کیا جائے، پھر سیپریٹ کر کے وہ اسے ایسے میکنزم سے گزارا جائے، ایسی مشین کو کیا جائے کہ وہ ڈرائی ہو کر فیسز جو ہے انسانی، وہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے فرٹیلائزر کے طور پہ. تو اور یعنی کہ ٹو کل 2 birds with 1 stone، آئی وڈ سے ٹو کل 3 birds with 1 stone. یعنی کہ یہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے ایک طرف تو وہ پریونشن پہ کام ہو سکتا ہے کہ ڈائریا، اس جیسی جو واٹر بورن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے، یا جو ان ہائیجینک قسم کا جو ماحول ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے. پھر وہ ایسے کموڈ یا فلش سسٹم کو پوری دکھایا جا رہا تھا کہ وہ اس کی کاسٹ کیا ہے، پھر اسے مطلب ہے کہ کاسٹ افیکٹو بھی بنانا. ظاہر ہے ایک ہی گو میں اگر 50,000 صرف اس ایک ملک میں، تو لیکن ساری ان تمام پہلوؤں کو بھی مدنظر رکھنا بڑا ضروری تھا کہ کیا پروجیکٹ یہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے. اگر مٹیریلائز ہو سکتا ہے
تو پھر یہ کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے. تو جب یہ کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے تو جہاں ایک طرف ہیومن فیسز یا پھر جو بھی ظاہر ہے جب سیوریج سسٹم پراپر نہیں ہوگا, پائپنگ کا نظام نہیں ہوگا, ایسڈ ڈمپنگ سسٹم نہیں ہوگا, اور صرف ڈمپنگ سسٹم نہیں, ڈمپنگ سسٹم پھر آگے اس کو چیزوں کو جیسے کباڑیے والا یوں آسان لفظوں میں کہہ لو کہ وہ جیسے چیزوں کو سیپریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ شاپر کو الگ کرنا ہے, ٹین کے ڈبوں کو الگ کرنا ہے, شیشے والی باٹلز کو الگ کرنا ہے, پلاسٹک والی آئٹم کو الگ کرنا ہے. یہ عام طور پہ ہم یہاں اپنے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں. پھر وہ ریسائکلنگ کے لیے مختلف جگہوں پہ انہیں جیسے گھروں سے لوگ خرید لیتے ہیں یوزڈ چیزیں, تو انہیں یعنی کہ ریسائیکل کر کے اس کا استعمال. تو یہ بڑی ایک ایسی چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ جس میں اس کا پورا کوآرڈینیشن تھی. اور آپ میاں بیوی کا, کیونکہ ان کے جو فاؤنڈیشن کا نام ہی میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے, اس کے تحت وہ انہوں نے اپنے جو پیسہ جنریٹ کیا. اس سے ایک اور خاص جو بات مجھے زیادہ اسٹرائک کی اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, اور اس کا جو ادروائز دولت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن یہ ایک اس جذبے اور لگن کے ساتھ کہ نہیں ہمیں ہمارے وسائل میں لوگوں تک بھی رسائی ہونی چاہیے, ان کی تک پہنچے تھے. تو انہوں نے اس ایک غریب افریقی ملک میں اور وہاں سے لوگوں سے بھی جو تھے جو اس سسٹم میں اپنا کوئی ادراک رکھتے تھے ان کو بھی بلایا. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو جیسے ہمارے ملک میں, ہمارا ملک بھی تھوڑا ترقی پذیر ملک ہے, قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. روز ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ہم ورلڈ بینک سے IMF کی ڈکٹیشن اور ان کی گائیڈ لائنز اور بے شمار اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, لیکن گورننس کم سے کم جو چیزیں ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہیں ان پہ تو تعلیم کے حوالے سے, صحت کی سہولتوں کے پہنچانے کے حوالے سے اپنے ہی ریسورسز کے ساتھ اپنے ہی یہاں پہ جو جن لوگوں میں یہ پوٹینشیل ہے یا ایکسپرٹیز ہے ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. اور ان خدمات کی وجہ ان کے ذریعے ایک ایسا انفراسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے کہ جہاں ہمارے اگر بچوں میں ایک مورٹیلٹی کا ریٹ زیادہ ہے اور جس کی وجہ ڈائریا یا اس سے ملتی جلتی دیگر بیماریاں ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کا یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے انسائڈ دی برین آف بل, مگر مجھے زیادہ پھر میں ریٹریٹ کروں گا کہ کیسے وہ بیٹھا ہے, غور کر رہا ہے, اور وہ بڑی ایک زبردست اسی ڈاکومنٹری سے اس کے انداز زندگی سے ایک بات عیاں ہوئی کہ کتنا اسے بک ریڈنگ کا شوق ہے. اور اس میں اس کے جو پرانے دیرینہ دوست تھے ان کے بھی انٹرویوز شامل تھے, اس کے آفس سے منسلک جو اس کے لوگ تھے بتا رہے, ایک خاتون دکھا رہے تھے کہ اس کے ایک جو باسکٹ سی بنی ہوئی تھی اس میں وہ 8-10 بکس ہوتی ہیں جو وہ بتا رہی تھی کہ یہ انجینئرنگ کی ہے, یہ میڈیکل سائنس کی ہے, یہ کلائمیٹ انوائرمنٹ کے پولیوشن کے حوالے سے ہے. سو اس سے یہ بھی ایک چیز ڈپکٹ ہوتی تھی بڑی واضح انداز سے کہ کتابیں بھی وہ پڑھ رہا تھا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا, جیسے اب میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ آج کل ایک ارتقل ترقی کا ڈرامہ ہے, تاریخی حوالے سے ٹھیک ہوگی بات 700-800 سال پہلے کا جو اینسیسٹر تھا یا فور فادر تھا عثمانی خلافت کا, جو 1924 تک یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد جس کا خاتمہ ہوا,
تو اس کی بنیاد یعنی ارطغرل کی فیملی میں سے اس کا غالباً گرینڈ سن تھا عثمان، جس کے نام سے ہے کانسٹینٹینی پول نوپل جسے کہتے ہیں، قسطنطنیہ اردو میں، اور آج کا جدید نام اس کا استنبول ہے، ایک وہ رہا۔ تو یہ داستانیں اور تاریخ میں ہونے والے واقعات اور تاریخ میں ہونے والی جنگیں اور ان کے انسانی زندگی پر اثرات ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن جو ہو رہا ہوتا ہے موجودہ دور میں اور فیوچر میں کیا، اگر اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے اور ٹائملی ڈیسیژن نہ لیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے، پریونشن کے حوالے سے، کلین واٹر کے حوالے سے، اور بہترین یعنی کہ کاسٹ افیکٹو ٹوائلٹ کی سہولتیں، 50,000 ٹوائلٹ بڑی بات ہے، اس پہ اس نے ایک اپنا ایئر مارک کیا ہے پیسہ۔ خیر، اسی ڈاکومنٹری کو سنتے ہوئے بے شمار گفتگو کے بے شمار اینگل اور ڈائمینشن تھیں جو صاحب انٹرویو کر رہے تھے۔ تو جیسے وہ بات پوچھ رہے تھے کہ آپ کا، جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے، آپ کی فیوریٹ ہابی کیا ہے، آپ کا فیوریٹ کنٹری کیا ہے، جیسے پھر ایک سوال بڑا مجھے بھی بڑا مزیدار تھا جو انہوں نے پوچھا کہ واٹ از یور میجر فیئر، مطلب آپ کس چیز سے زیادہ خوف زدہ ہیں؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ وین مائی برین وڈ اسٹاپ ورکنگ، مطلب کہ جب ساری چیزیں انسانی ذہن سے ہوتی ہیں، ان کی کسی بھی انسان کی سوچ کو بالیدگی اور مہمیز، تو دماغ اور برین میں جو خیال یا سوچ، پھر اس سے جو ایک فکر پیدا ہوتا ہے، یہ پڑھنے کا، لکھنے کا، گفتگو کرنے کا، نالج کو شیئر کرنے کا، تو ان ساری چیزوں کا آپ کی یقیناً میمورائزیشن سے بھی تعلق ہے، دماغ میں کتنا آپ ریٹین کر سکتے ہیں، اور اس ریٹین کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے کوئی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے کوئی آپ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، یہ بڑی مثبت اور تعمیری، جو بندہ اپنی کچھ ہیبٹس ڈیولپ کرتا ہے، تو پھر جب وہ پھر گفتگو کرتا ہے تو اس کا وہ اسی انداز کے ہی اثرات بھی مرتب ہوں گے، لوگوں تک بات مؤثر انداز سے پہنچانے کا جو کوئی ایک سکل، تو میں نہیں کہتا کم از کم تھوڑا سا ہنر، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس پہ میں ایک طرح کی موٹیویشن سمجھنے کہ جب کسی بندے کو، جس نے زندگی میں بڑی اتنی اچیومنٹ ہوں، تو اس کی عادات کا بھی اندازہ ہوا، اس کے رہن سہن کا بھی، اور اس کے شوق ذوق کا بھی، اور خاص طور پر جو میں آج کی گفتگو ہے وہ ان کے یہ فلانتھروپسٹ والا جو کام تھا، دیٹ ہوا ان ڈیولپنگ کنٹری ڈکار میں۔ تو مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، اور اس ڈاکومنٹری کو بھی آپ ذرا دیکھیں گے تو یو ول انجوائے دیٹ۔ میرے ذہن میں یہ خیال کھوندا کہ کیوں نہ میں آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لوں۔ تھینک یو ویری مچ۔